الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز ذو الفضل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 17 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اللہ کی یاد سے جو غافل ہوں گے چڑھتا ہوا عذاب اسے ملے گا۔ اللہ کی نعمتوں سے استقامت کے ساتھ جو بہراور ہوں گے اللہ پاک نعمتوں کو اور بڑھائے گا۔ یہ دو بات کر کے خاص تھی۔ آج آیت نمبر 18 میں ہے، جنات اور انسان دونوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان المساجد للہ، سنو مسجدیں جو اللہ کی طرف قرب حاصل کرنے اور اس کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے مختصۃ للہ، اللہ کے لیے خاص ہے۔ قرب حاصل کرنا اور حق کی طرف لو لگانا اس کے واسطے مسجدیں ہیں، خاص ہیں، خالص ہیں۔ فلا تدعو فیہا، لہذا مسجدوں میں مع اللہ، اللہ کے ساتھ احدن، بندوں میں سے کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب بندہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے پہلو ہیں عبادت کے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی مطلب سلام پڑھ رہا ہے، توجہ دیجیے، اگر دوسرا کوئی اور وظیفہ کر رہا ہے تو اس میں یہ پہلو نہیں، عبادت میں اللہ کے کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ عبادت میں تو مسجدیں خالص اللہ کے لیے ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنا، عبادت میں شریک نہ کرنا۔ اللہ واحد احد الصمد المنزہ عن الشریک والولد۔ اور اس سے پہلے بھی خود جناتوں نے یہ اعتراف کروایا تھا نا کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے۔ تو جب اللہ نے شریک نہیں بنایا تو تم کیسے شریک کرو گے؟ تم مربوب ہو، وہ رب ہے، تم عابد ہو، وہ معبود ہے۔ تو معبود کے ساتھ کوئی عابد عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک نے یہ ذہن دیا کہ تمہاری حیثیت عظمتوں کے پہاڑ پر چڑھ سکتی ہے، لیکن عبادت کا مستحق صرف میں ہوں۔ آیت نمبر 19 دیکھیے، وَبَعْدَ مَا عَلِمْتُمْ هَذَا بِتَعْلِيمِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ، اور اللہ کی جو تمہیں تعلیم معلوم ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب آگے دیکھیے، یہ دیکھیے سب سے بڑی اہم بات، بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، دھیان دیجیے گا کہ اللہ کو اپنے حبیب کی عبادت پر کتنا بھروسہ اور ناز ہے، اس بات کو یہاں پر دیکھیے۔ آیت نمبر 19 دیکھیے، سب سے پہلے تو کہہ دیا کہ شریک نہ کرنا، لیکن اللہ کو سارے بندوں پر بھروسہ نہیں، محمد رسول اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُاللَّهِ، جب میرا حبیب، عبداللہ یہیں پر حضور کا نام ہے، عبداللہ والے کا حضور کا نام، جب اللہ، عبداللہ حضور کا نام، النبی المؤید من عنده سبحانہ، عبداللہ سے مراد وہ نبی ہے جن کی تعیین اللہ پاک کی طرف سے بانواع العنایت والکرامہ، قسم قسم کی نعمتوں سے اور عنایات سے ہوئی ہے، المستلزم انواع العبادت والاطاعہ، جو نعمتیں، عبادتیں اور اطاعت کرنے کے لیے لازم تھیں، فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں، المعد، جس مسجد حرام کو تیار کیا گیا ہے لعبادت العلیم العلام القدوس السلام، اللہ علیم علام قدوس سلام کی عبادت کے لیے۔ تو وہ نبی جب کھڑا ہوتا، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا، تو عبادتوں کے مطلب عبادتوں کی حقیقتوں کو اور اس کی حیاتوں کو، شکلوں کو دیکھ کر یہ جنات بول رہے ہیں، جنات کی حالت اللہ تعالیٰ پیش فرما رہا ہے
کہ جب اللہ کا بندہ یعنی محمد کھڑا ہوتا یدعوہ کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی بارگاہ میں گنگانے کے لیے، تو کادو یکونون علیہ لبدا، تو جنات اور انسان کے جو مشرکین ہوتے تھے وہ آپ کی عبادتوں کے اداؤں کو دیکھ کر کے آپ کے آزو بازو میں جمع ہو جاتے تھے. ارے یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیسا ہے؟ ارے اتنا جمع ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا التفات منہم الیہ، کوئی توجہ تک نہیں ان کی طرف جاتی تھی. آج ہمارے پاس ذرا سی دیکھیے نماز میں موبائل وغیرہ بچ جاتا ہے تو کتنا ٹینشن ہونے لگتا ہے، بس نماز پڑھنے تو بتاتا ہوں ایسا دماغ میں آنے لگتا ہے. صحیح ہے؟ لیکن مشرکین جنات بھی انسان دونوں مشرکین آ کر کے نبی کے قریب ہو جاتے، ازدحام ہوتا، کثیر ہوتی، مزاحمت ہوتی، لیکن رسول پاک پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیا سمجھے آپ؟ اللہ آپ کی تصور عبادت کو امت میں بتانا چاہ رہا ہے، تیرے اوپر مجھے بھروسہ نہیں، میں نے کہہ تو دیا ہے مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا، اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، لیکن اس پر اگر کوئی اترا ہے تو وہ میرا محبوب ہے، میرا محمد ہے اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. اسے بس ایک لفظ، نبی کی عبادت پر رب کو ناز ہے، نبی کی عبادت پر رب کو ناز ہے، تب تو تعریف کر رہا. ہمارے نماز کی تعریف نہیں کیا ہے، نماز پڑھو گے تقویٰ ملے گا، بس اتنا بول دیا. لیکن ہم نماز پڑھیں اس پڑھنے کی تعریف نہیں کرتا. نبی نماز پڑھے تو تعریف کرتا ہے، میرا حبیب کھڑا ہوا ہے، مشرکین آزو بازو میں ہے، ہماری عبادت میں سوچ کے اعتبار سے بھی کسی کو شریک نہیں کر رہا. واہ، جب نماز پڑھ رہا ہے میرا حبیب تو کسی کو سوچ بھی نہیں رہا ہے. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز جب پڑھو تو کسی کو شریک نہ کریں. اور کسی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بتوں کو اس کو نہیں، کسی کا خیال نہیں. واہ، توجہ اللہ، اللہ کی طرف کامل. تو یہ لوگ یزدحمون لہو، بوس فرماتے ہیں کہ ازدحام کرتے ہوئے حولہ حضور کے ارد گرد متعجبین، تعجب کرتے ہوئے، لبدا ایک دم اچھلتے کودتے ہوئے، وہ ایک دوسرے پر وار کرتے ہوئے، شیروں کی طرف دہاڑتے ہوئے اس طرح سے. یا اللہ، وَهُوَ مُسْتَغْرَقٌ فِي صَلَاتِهِ، جبکہ حبیب اپنی نماز میں مستغرق تھا، غرق تھا، محو تھا. آگے دیکھیں، بلا التفات منہم الیہ، حضور کی طرف سے ان کی طرف کوئی توجہ تک نہیں تھی. دیکھے گا یہ احساس تک اللہ کے رسول عبادت میں دوسری طرف نہ لے جاتے. کیا کہنا واقعی سبحان. الا نحو الیہ بما هم علیہ من التعجب والتحیر من امرهم فقیل له من قبل الحق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو اللہ تعالیٰ حبیب کو بتاتا، آپ جو پڑھ رہے تھے نا میری طرف کامل توجہ تھی، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آزو بازو کون تھے، میں بتا رہا ہوں. واہ واہ، نماز کے بعد میں بتا رہا ہوں. واہ، کتنا پیار، کتنا مزہ آ رہا ہے سننے میں. آیت نمبر 20 دیکھیے. قل، حبیب کہیے، یا اکمل الرسل للمزدحمین المتعجبین، یہ جو آپ کے آزو بازو ازدحام لگائے ہوئے تھے، تعجب کرنے والے تھے، ان سب سے کہیے انما ادعو ربی، سنو میں اونلی اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تو تجھے خیال میں کہیں بلاؤ. یہ لوگ جو تعجب سے پوچھ رہے ہیں محمد میں تیرے آزو بازو تھا، ارے تیرے کو ڈر نہیں لگا اتنے جنے تھے، کیا کرتے کیسے کرتے؟ تو کہہ دیجئے کہ میں اپنے اس رب کی عبادت میں کرتا تھا جو رب میرا محافظ ہے، میں تیرا کیا خیال کروں. واہ سبحان اللہ. اس رب الذی ربانی علی کمال المعرفۃ والایقان، جس نے میری تربیت کمال معرفت اور کمال یقین پر کی. واہ واہ واہ، معرفت کے کمال اور یقین کے کمال پر میری تربیت کی. اللہ اللہ. وارسلنی ان ادعو عموم المکلفین الی توحیدہ، اور مجھے بھیجا ہے اس بات کے لیے کہ میں تمام ان جنات اور انسان بالغ عاقل کو اس کی توحید کا درس دوں، اس کی توحید کی دعوت. تو میں تیری طرف کہے کو دھیان دوں، پریشان ہو گئے. سنو، ولا اشرک بہ ومعه احدا، اور حبیب کہہ دیجئے کہ میں اونلی اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا. مصنوعات، مربوبات، عابدین میں سے، مخلوقات میں سے کسی کو. اس آیت کریمہ سے اچھا، اور ایک اور آیت آتی ہے. فَإِن قَالُوا هَلْ لَكَ أَن تُشَارِكَنَا مَعَكَ
فی عبادتک و خضوعک، تو اگر وہ لوگ کہیں کیا آپ ہمیں شریک کریں گے اپنے ساتھ اپنی عبادت میں اور اپنے خضوع میں، تو آپ کہیے حبیب مکرم، یہ مستحیمین، یہ جو تعجب کرنے والے اگر کہیں کہ آپ ہمارے کو بھی شریک کریں گے اپنی عبادت میں، تو کہیے یا اکمل الرسل، آپ ان سے کہیے آیت نمبر 21 دیکھیے، انی لا املک لکم، سنو میں اپنے نفس کی طرف سے نہ تو ضرر کا مالک ہوں یضرکم بہی، کہ میں تجھے تکلیف دوں، ویعذبکم، اور میں تجھے عذاب دوں، ان اردت اضرارکم وتعذیبکم، اگر میں چاہوں تجھے تکلیف دینا یا تجھے عذاب دینا تو میں پرسنل اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں، میری ذات کا مالک خود رب العالمین۔ سنو، نہ تو میں ضرر کا مالک ہوں پرسنل، ولا رشدہ، اور نہ میں پرسنل رشد و ہدایت کا مالک ہوں، جو بھی میں کرتا ہوں منشاء الہی ہوا، اس کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ توجہ دیجیے گا، یرشدکم، ایسے رشد کا جو تمہاری رہبری کر سکے، تمہاری ہدایت کا، ان اردت ہدایتکم ورشادکم، سنو، بل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع فکیف لکم، تو پھر تمہارے لیے کیسے، میں اپنے نفس کا پرسنل مالک نہیں ہوں تو تمہارا کیسے مالک ہوں کہ میں ڈائریکٹ تم کو حکم دے دوں کہ ہاں تو میرے عبادت میں یہ ہو، اللہ کا حکم ہوگا تمہیں بتاؤ۔ آگے دیکھیں، بل ما اتبع الا ما یوحی الی، بلکہ میں اس چیز کی اتباع کرتا ہوں، اس چیز کو فالو کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ والامر بید اللہ العلیم الحکیم، اور سارا معاملہ اللہ کے حوالے سے کرتا ہوں، سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ فإن قالوا ما فائدة عبادتك وتخصيصها إياه، تو پھر یہ لوگ تعجب کرنے والے اگر بولے کہ یہ کیا مجبوری ہے، یہ کیا مجبوری ہے، بھائی ہمارے کو بھی ساتھ لے کے عبادت کرو، نہیں 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 نہیں، اللہ کا حکم ہوگا تب کروں گا۔ تو اگر وہ لوگ کہیں کہ عبادت کا پھر فائدہ کیا، تو حبیب مکرم کہیے یا اکمل الرسل لما لم اعبد ربی، کہیے اگر وہ کہیں کہ فائدہ کیا ہے عبادت کا، تو کہیے کیوں میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں، ولم اخصہ بالعبادت، اور میں عبادت کے ساتھ اس کو خاص کیوں نہ کروں، مع انی اعلم منہ، باوجود کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی لن یجیرنی، کہ مجھے نہیں بچا سکتا ہے، یحفظنی ویمنعنی من عذاب اللہ، اللہ منتقم غیور کے عذاب سے، احد کوئی بھی، میں صرف اس اللہ کے قادر مقتدر منتقم ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو سنو، تم پہلے اس اللہ کو مانو رب، پھر جا کر کے عبادت کرو۔ خالی میری عبادت کی حیات دیکھ کر میرے ساتھ نماز پڑھو گے تو نہیں ہوگا۔ ایک عقیدہ مل رہا ہم کو کہ صرف دیکھا دیکھی نماز پڑھنا نہیں، جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو عبادت کے لائق بھی سمجھنا، یہ ہے عبادت، عبادت کے مستحق سمجھنا، یہ ہے عبادت۔ واہ، سوائے اللہ کے مستحق کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اب آگے اس کی اور مزید وضاحت کروں گا۔ لو اراد ذا ولن اجد من دونه ملتحدا، اور سنو، وہ اللہ اگر مجھے اپنے عذاب سے نہ بچائے تو مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور سنو، اللہ کے بغیر میں کسی کو مأوا ملجا پاتا ہی، پناہ، مرکز، پوائنٹ لینے کی چیز، لینے کی جگہ، بولتے نا آپ میرے ماوا ہیں، ملجا ہیں، ہاں، یعنی ایسی جگہ جہاں ہم پناہ لے سکیں، اس کو ماوا بولتے، اس کو ملجا۔ میں اللہ کے سوا کسی کو ماوا ملجا نہیں پاتا ہوں کہ یرجو من بخشی، جو اللہ کی گرفت سے مجھے بچا سکے۔ غیر اللہ کو، یہ بت وغیرہ جس کی تم پرستش کر رہے ہو، یہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ذرا بتاؤ اللہ کے عذاب سے بچا دے، جو مکھی نہ ہٹا سکتے ہو اپنے نام پر سے، وہ تمہیں کیا اور ہمیں کیا بچائیں گے؟ دیکھ رہے لو جرا مشیتہ سبحان اللہ، اگر اللہ کی مشیت عذاب دینے پر جاری ہو جائے، وبالجملہ لا املک لکم ولا املک لکم، حاصل کلام یہ کہ نہ تو میں پرسنل تیرا مالک ہوں ولا لنفسی، اور نہ میں پرسنل اپنا مالک ہوں، مالک اللہ ہے، اور وہ اللہ جو کہتا وہی میں کرتا ہوں، وہ اللہ جو کہتا وہی میں کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے ایک عقیدہ پرسنل بس یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ بتوں کی مذمت میں اتری ہے، اسی لیے کیا کہا تھا، مشرکین جنات اور انسان، جنات اور انسان کے مشرکین رسول کی بارگاہ میں قریب آئے، تو اب مشرکین کس کی عبادت کریں گے؟ ولیوں کی تو عبادت کریں گے، وہ تو بت کی عبادت کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ کو دھیان رکھیے گا، کچھ جماعت والے اس آیت کریمہ کو یہ بدبیس بنا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں مالک نہیں ہوں، میں پرسنل
پرسنل بھی مالک نہیں ہو، تمہارا بھی مالک نہیں، تو جب اپنے مالک نہیں تو تمہارے کو کیا بچائیں گے؟ اس طرح سے بولتے. تو آپ کہیے کہ یہ مشرکین کو وار میں کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، وار میں کرنے کے لیے، تنبیہ کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے، نہ یہ کہ اللہ کے رسول مجبور ہے. ایسا نہیں، اگر مجبور ہوتے تو نواسے کے جنت حوالے نہیں کرتے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو جنت حوالے نہیں کرتے. سمجھے، جنت تو سب سے بڑی کوالٹی ہے بھائی. اپنی کامیابی کی انتہا جنت ہے. انسان ہاں بس صدر بنا دیا. آج صدر بنا دیے تو وہ خود صدر کے صدر ہوں گے نا. اس لیے یہ آیت کریمہ مشرکوں کی مذمت میں آئی، ان کو وارن کرنے کے لیے آئے. تو ایسی قسم کی آیت کریمہ کہیں بھی آ جائے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں یہی ہے، ایک دم سیم لفظ ہے. کیا؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کا مالک نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ تکلیف دے سکتا نہ نفع دے سکتا. تو پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتے ہیں؟ ارے بے وقوف نے تو کس کو اللہ تعالیٰ بولوا رہا ہے؟ یہ تو دیکھو، ہم مشرک نہیں، ہم مومن ہیں، اور اللہ مشرک کو بولوا رہا ہے. یہ لوگ ہم پر فٹ کرتے. یہ بتانا چاہتا مومنین کو اللہ پاک نے نہیں کہوایا ہے کہ حبیب مومن کو کہہ دیجئے میں تیرا مالک نہیں ہوں. مومن کو مالک اگر نہیں ہوتے تو حسین کو جنت کیوں دیا، سردار کیوں دیا؟ فاطمہ کو جنت کا سردار کیوں بنا دیا؟ جنت کا کی بشارت صحابہ کو کیوں دے دیا؟ ابو بکر جنتی، عشرہ مبشرہ کیوں دے دیا؟ جب جنت کے مالک نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، مالک ہوں گے تب نہ بشارت دیں گے. خیر، کہنا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مشرکین کی مذمت کے لیے اور ان کے بتوں کی مذمت کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اور اس قسم کی کہیں پر بھی اگر یہ آیت آئے کہ میں تمہارا مالک نہیں ہوں، نہ ضرر دے سکتا ہوں، نہ نفع دے سکتا ہوں، نہ نقصان دے سکتا ہوں، تو اس سے مراد مشرکین ہے اور ان کے بت ہیں. خیر، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. الا بلاغا من اللہ، لیکن سنو میرے پاس تبلیغ اللہ کی طرف سے پہنچانا، اللہ کی طرف سے پہنچانا. ما اوحی الیہ، وہ چیز جو میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. وسوا ادا ورسالاتہ، اور اللہ کی اور ان پیغامات کو پہنچانا ہے. ارسلنی، جن پیغامات کے ساتھ مجھے اللہ نے بھیجا، اس میں بخیلی نہیں کروں گا. اور سارے پیغامات تو آپ ہی دیں گے آقا، قرآن آپ دیں گے، احکام آپ دیں گے، حلال حرام آپ دیں گے، سب تو آپ ہی دیں گے. تو ساری چیزیں تو آپ ہی سے ہم لے رہے ہیں. خیر، وما لی سوى الابلاغ والتبلیغ، اور میرے لیے تبلیغ اور ابلاغ یعنی پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سب مشرکین کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. توجہ دینا. ومن جملۃ ما اوحی الیہ انہ، اور سنو وحی کی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز یہ کی ہے اللہ نے وحی، کیا؟ من یعص اللہ ورسولہ، دیکھیے گا، جو اللہ سے روگردانی کرے اور اس کی عبادت سے پھرے، توجہ، اس کی عبادت سے پھرے، جو بھی بندہ پھرے گا، ولم یصدق رسولہ، اور رسول کے پیغام کی تصدیق نہیں کرے گا، رسول کے پیغام کی تصدیق نہیں کرے گا جو اللہ کا خلیفہ جانشین بنا کر بھیجا گیا ہے، تو فإن لہ نار جہنم، تو سنو اس کے لیے ثابت ہے جہنم کی آگ، اس کے لیے ثابت ہے جہنم کی آگ. اب آپ بتائیے تو اللہ پاک ایک طرف کہہ رہا مومن کے لیے جنت ثابت ہے، تو اب اس آیت کریمہ میں اگر یہ مان لیا جائے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ولیوں کے پاس نہ کو جاؤ جہنم ثابت ہے، تو پھر مومن ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اپوزٹ ہو گئے نا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ جہنم ثابت ہے کس کے لیے؟ ان مشرکین کے لیے جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے. ہم نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایک بات بڑی محبت سے بول دوں، اللہ کو تو ہم اتنا مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں جب جھک جاتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں کتنا جھکتے ہیں. اب آپ کے بیٹے کو جب ہم رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو کتنا رسپیکٹ دیں گے؟ چھوٹی سی بات ہے. تو اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں جب ہمارا جمیل لحاظ خم ہوتا ہے تعظیم اور ادب میں، تو رب کا کتنا ادب کرتے ہیں ہم. لیکن شریک نہیں مانتے، یوسفین ہی کہتے، معبود نہیں کہتے، شرف الدین ہی کہتے ہیں، معبود نہیں، عبداللہ کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ نہیں کہتے. ہو گیا؟ تو یہ تو اور گویا اللہ راضی ہوتا ہے کہ اچھا میرے محبوبوں سے جب تک تجھے اتنا پیار ہے. جیسے دیکھا نا کیا کہا تھا امام حسین نے یزید کو کھڑے ہو کر کے، پہچانو 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 پہچانو، یزیدیوں کو کہہ کر کے پہچانو مجھے، کیا واسطے؟ اس لیے کہ مدینہ المنورہ میں رسول اللہ نے حضرت امام حسین کو منبر پر کھڑے کر کے تمام صحابہ کے سامنے کہا تھا اے صحابیوں انہیں پہچانو انہیں پہچانو. تو بس اسی کی یاد دلانا چاہ رہے تھے. تم میرے نبی کا، میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، میرے نانا نے میرا انٹروڈکشن سب کے سامنے کروایا تھا کہ ان کی عظمت کو پہچاننا، اور آج تو اسی
نبی کو قبول کرنا ہے. چھوٹے کو اگر قبول کر لیا آپ نے تو گویا بڑے کو قبول کر لیا. تو محبوب بندوں کو ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کو مان رہے ہیں. تو اللہ کے ولیوں سے کنیکشن یہ در حقیقت خدا کے ماننے کی دلیل ہے. جو نہیں مانتا ہے تو یہ ایسے ہی جیسے آپ سورج کو تو مانتے ہیں روشنی کو نہیں مانتے. سورج کو مانتے روشنی کو نہیں مانتے. تو یہ اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا کہ جو اللہ اس کے رسول کے پیغام کو نہیں مانے گا فإن له نار جہنم, اس کے لیے جہنم کی آگ ثابت ہے. خالدین فیہا ابدا, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اللہ, ہمیشہ ہمیشہ. آیت نمبر 23 ہو گئی. ایک آیت اور ہوگی حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا. یہاں تک کہ جب وہ لوگ وہ چیز دیکھیں گے آخرت میں جن سے ان کا وعدہ کیا گیا تھا, جن سے ان کا وعدہ کیا گیا تھا. اب نیک کام کرو گے تو جنت کا وعدہ ہے, برا کام کرو گے تو جہنم کا وعدہ ہے. فسیعلمون, تو ان قریب وہ جان جائیں گے, من اضعف, اس وقت, ناصر واقل عددا, کون مدد کے اعتبار سے زیادہ ضعیف ہے اور کون تعداد کے اعتبار سے کم ہے. یعنی حضور کے ماننے والے اور حضور یہ زیادہ مددگار ہیں یا حضور یا مشرکین زیادہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. جب یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے کی ایک کیٹیگری ہوگی اور ان لوگوں کی ایک کیٹیگری ہوگی. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ دیکھ لیں گے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ نبی کو فالو کرو گے تو یہ فالو کرنے والے تمہیں زیادہ مل رہی ہے مدد یا انہیں مل رہی ہے. ہاں, تو فسیعلمون, ان قریب یہ جان جائیں گے, من اضعف ناصرا, کون زیادہ نبی اور ان کے متبعین زیادہ مدد کرنے والے ہیں, واقل عدد, زیادہ ضعیف ہے یا تعداد کے اعتبار سے مشرکین زیادہ ہے. مشرکین زیادہ ہے, یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس میں کہ دیکھو اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو تم کو وعدہ کیا گیا ہے, ایمان لاؤ, اللہ کو مانو, تمہاری یہاں بھی مدد ہوگی, وہاں بھی مدد ہوگی, تمہاری یہاں بھی مدد ہوگی, وہاں بھی مدد ہوگی. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مان لو, اور نہیں مانو گے تو ہو گیا, نہیں مانو گے تو ہو گیا. ایک آیت ختم ہی کر دوں کیا, آیت نمبر 24 ہو گیا, 28 ختم کر دوں. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. حبیب مکرم کہیے ان ادری, ایک ملک انه کان لا لكن وقته مفوض الى علم اللہ. ان ادری, میں نہیں جانتا. دیکھیں میں بتا چکا ہوں درایت, ادراک اور علم تینوں بتا چکا ہوں. درایت بولتے ہیں اٹکل بچو جاننے کو, یعنی کوئی دلیل نہ ہو, دلیل نہ ہو. اور ادراک بولتے ہیں پوری لمٹ کے ساتھ جاننے کو, اور علم بولتے ہیں دلیل کے ساتھ جاننے کو. تینوں جاننے ہی کو بولتے, لیکن فرق یہ اردو میں جاننا ہی بولتے. اب رسول پاک جہاں کہیں بھی یہ بول رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں, اس کا مطلب اٹکل بچوں سے نہیں جانتا ہوں, جو جانتا ہوں دلیل سے جانتا ہوں. نہیں, اپن لوگوں کے سامنے جاننے کا ورڈ یوز ہوتا, اردو ہے جاننے کا ورڈ. اللہ کے رسول فرماتے میں نہیں جانتا. ارے علم ہے, درایت ہے, ادراک ہے. علم میں 3 کیٹیگری, 3 کیٹیگری. اب ہر چیز جو ہے بایولوجی ایجوکیشن کہو گے تو نہیں نہ ہوتا, ایجوکیشن ہے. اب ایجوکیشن کی وہ شک ہے, اس کی صورت ہے. ہاں, بڑی اچھی بات ہے. تو یہاں پر بھی رسول پاک کہہ رہے ہیں ان ادری, مطلب درایت ہے, علم نہیں. میں نہیں جانتا. اقریب ما توعدون, کہ جو وعدہ کیا گیا ہے تم سے وہ قریب ہے, یعنی عذاب کا, وہ میں نہیں جانتا ہوں. میں تو دلیل سے جانتا ہوں, میں تجھے ڈرا رہا ہوں صرف. میں جو جانتا ہوں تو دلیل سے جانتا ہوں, لیکن تیرے کو ڈرانے کے لیے بول رہا ہوں میں کہ میں نہیں جانتا. کبھی کبھی آپ لوگ بولتے ہیں نا جانے ہوئے رہتے ہیں, لیکن ان کی اچھائی اس میں رہتی ہے کہ آپ بول دیں کہ میں نہیں جانتا. اب ٹیوشن آپ بیٹی کا لے سکتے ہیں, لیکن آپ للواتے نہیں. کیوں؟ کہ آپ جو ہے ڈانٹ نہیں سکتے, مار نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. استاذ کے پاس جو ڈر رہتا, خوف رہتا, تو پیسہ دے کر کے بھی آپ دوسرے سے پڑھواتے ہیں, تو ان کے لیے بہتر ہی ہے, حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں. تو رسول پاک یہ مشرکین کو یہ کہہ رہے ہیں ان ادری ما لم اقریب ما توعدون, یعنی قیامت کا قائم ہونا میں نہیں جانتا عقل سے, میں دلیل سے جانتا ہوں. واہ, تب تو رسول پاک نے بتایا نا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے, نشانی یہ ہے. ارے قیامت نہیں جانتے تو نشانی کیوں بتا رہے؟ بھائی سینٹر نہیں جانتے تو سینٹر کی نشانی اور ایرو کیسے بتا رہے آپ, اس کی علامت کیسے بتا رہے؟ ہاں خیر, تو میں نہیں جانتا. ادراک, ہاں درایت بولتے اب بے عقل, مطلب عقل سے جاننے کو, اور ادراک بولتے کمپلیٹلی جاننا. اسی لیے جہاں کہیں بھی میں اللہ کو نہیں جانتا ہوں, اس کا مطلب کمپلیٹلی جان ہی نہیں سکتے, کیونکہ اللہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا, آپ کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا, مطلب انلمیٹڈ ہے, انلمیٹڈ ہے وہ. ہاں خیر, تو قیامت کا واقعہ
نہیں جانتا ہوں ام یجعل لہ ربی امدا، یا اللہ نے میرے رب نے اس کے لیے کوئی وقت متعین بتایا ہو، یہ میں نہیں جانتا ہوں، اپنی عقل سے نہیں جانتا ہوں۔ جانتا کیسے ہوں؟ اللہ پاک نے بتا دیا، بتانے کے لیے نہیں کہا، بتانے کے لیے نہیں کہا ہے، کیوں؟ یہ مصلحت ہے، بتا دیں گے تو ہو گیا۔ اور رسول پاک نے کئی موقع سے فرما دیا نا، اے میرے صحابیوں، ایسے کر کے اشارہ کیا ایک مرتبہ آقا نے، اور ایسے کر کے اشارہ کیا، یہ امپائر کی تبدیلی، ایسے اشارہ کیا تو صحابہ نے پوچھا کیا مطلب؟ کہ اب قیامت اللہ ہے، بس اب کوئی نہیں آنے والا۔ اس سے بھی حضور کی خاتم النبیین، یعنی ختم، اب اس دائرے سے باہر نہیں، میں تو بس آخری نبی ہوں میں، اور اب قیامت ہی آنے والی ہے، اب کوئی نبی نہیں ملا جائے گا۔ تو یہ سب شارٹلی انداز میں رسول پاک نے بتایا، اور صحابہ سمجھے بھی اور علماء سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ خیر، تو یہ ڈرا رہے ہیں، ہمیں کہہ دیجئے کہ تم مانو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میدان محشر میں تیار ہو دیکھنے کے لیے۔ اور جس وقوع قیامت اور قیامت کی بات کی جا رہی ہے، میں عقل سے تمہیں بتاؤں گا، اگر بتا دوں گا تو پھر اور تم بھیج ہو جاؤ گے، ارے ابھی 20 دن ہے نا، ابھی 20 دن ہے نا۔ اچھا ایک اور بات دیکھیے، رسول پاک نے اس وقت نہیں بتایا، اور آج 1400-1500 برس ہو گئے، نہ بتانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آقا جانتے تھے کہ ابھی 60-70 سال کی عمر ہے اور قیامت ابھی صدیاں گزرنے والی ہے، بتا دوں گا تو اور ٹھیک ہو جائے گا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور ٹھیک ہو جائے گا۔ حکمت یہ بھی ہے، حکمت یہ بھی ہے کہ ابھی صدیاں ابھی باقی رہنے والی ہے، تو اللہ کے رسول ابھی منٹلی نہیں بتایا آپ کو۔ واہ واہ واہ، آگے دیکھیے اب جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 26 اور 27 اور 28، یہ تین آیت اپنی زندگی کا حصہ سمجھیے گا۔ دیکھیے اللہ پاک فرماتا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ میں ایک لفظ بڑی تفصیل سے بتا دوں آج آپ کو، ایک آتا ہے الغیب اور ایک آتا ہے غیب۔ الغیب صرف اللہ جانتا ہے، الغیب صرف اللہ جانتا ہے، غیب اللہ جسے چاہے جانتا بتا۔ الغیب کمپلیٹلی، ہاں ادراک جس کو بولیں، تو ادراک غیب صرف اللہ، اب سمجھ گئے ہوں گے، ادراک غیب صرف اللہ، سمجھ گیا؟ ادراک کس کو بولتے ہیں؟ پوری کمپلیٹ، ایک بھی حصہ نہ نکلے، تو ادراک غیب اللہ کو، غیب جیسے واہ واہ۔ اب ادراک غیب نہیں بولتے، علم غیب، جملے پہ غور کریں آپ، علم غیب اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ ایک دم سمجھ میں آگے بات؟ تو اب جو کوئی بھی کبھی بھی غیب نہیں جانتے، کیا بے وقوفی بات ہے۔ اب غیب جو ہے، غیب یا با ایک ورڈ ہے، اب اس پر قرآن پاک میں کہیں بھی سمپل انداز میں یوز نہیں ہوا، ہمیشہ یوز عالم الغیب، عالم الغیب، عالم غیب نہیں ہوا ہے، علم غیب یوز نہیں ہوا، تو الغیب یوز ہوا ہے۔ تو اللہ پاک چونکہ علم نہیں فرماتا، کچھ تو ہوتا ہے جیسے الحمدو، حمدو نہیں فرمایا، حمدو فرماتا تو تعریف مانا ہوتی، الحمدو فرمایا تمام تعریف، دیکھا تمام نہیں، تمام کمپلیٹلی، تو ال کا مانا ہوتا ہے کمپلیٹ۔ اب دیکھیں ہم نے ایک لفظ کا مانا کمپلیٹ، غیب کا مانا غیب، الغیب کمپلیٹ غیب، حمد کا مانا تعریف، الحمد کمپلیٹ تعریف، سمجھ رہے نا؟ فور گاڈ، الحمد للہ، کمپلیٹ تعریف اللہ کی، یہی انگلش میں ترجمہ بھی ہوتا ہوگا، تمام تعریف ثابت اللہ کی۔ تو آپ بھی جو آیت آ رہی ہے دیکھیے گا، آیت نمبر 26، عالم الغیب، تو اللہ کی شان عالم الغیب ہے، کمپلیٹ، کوئی بھی اللہ کے علم سے نہیں نکلا۔ اور نبی کے لیے جو علم غیب ہے اسی آیت میں ابھی آگے آ رہی ہے، دیکھیے گا، عالم الغیب، وہ عالم الغیب ہے، ابھی ترجمہ کیجیے، اور ایک دم عالم الغیب، الغیب فلا یظہر علی غیبہ، وہ اپنے غیب پر، دیکھیے گا، وہ اپنے غیب پر، اور وہ اس کا غیب کیا ہے؟ نہیں، اس کا غیب کیا ہے؟ الغیب ہے، اس کا غیب الغیب ہے، تو وہ الغیب پر، اب ترجمہ یہ کیجیے، وہ الغیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کیسے کرے گا وہ؟ تو یہ ترجمہ نہیں کر پاتے ہو، یہ کون کریں گے؟ جو گرامر سے واقف ہو، آسانی سے سمجھ گئے نا؟ تو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ، وہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ عالم الغیب وہی ہے، وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، غیب پر مطلع نہیں، علی غیبہ ہی بھی ہے، اللہ غیب ہی مطلب اس، اب اس سے مراد وہی اللہ، یعنی جو الغیب اوپر ذکر ہوا ہے اس الغیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ کتنا آسان ایک دم ہو گیا، یہ سمجھتے نہیں ہیں، اسکالر بس کتاب پڑھ لیتے
اب گمراہ کر رہے ہیں لوگ. اب دیکھ رہے ہیں تو عالم الغیب اپنے الغیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. ترجمہ ہو گیا احد کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے. اب آگے بٹ اب آ رہا ایک آیت آیت نمبر 26 میں ایک دم صاف ہو گیا عقیدہ توحید کا عقیدہ بنا کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے الغیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. اب آ گیا الا ہاں بٹ ترجمہ کیجئے لیکن یطلع من بعض غیوب. دیکھیے بعض غیوب اب جب الغیب اللہ کے لیے مان لیے تو اب جس کے لیے بھی مانیں گے وہ ال نہیں مان سکتے ال نہیں مان سکتے. ہاں تو لیکن مطلع فرماتا ہے اپنے بعض غیب پر من ارتضی بالرسول. ارتضی مانے پاسٹ سینٹینس ہے مرتضی سے. مرتضی ہے نا مصطفیٰ مرتضی علی مرتضی بولتے ہیں. مرتضی مانے ہوتا پسندیدہ اور ارتضی ورب ہے پاسٹ سینٹینس ہے. تو اب ترجمہ ہوگا کہ لیکن جسے پسند کر لیا پاسٹ یہ ترجمہ ہوگا پسند کر لیا من رسول کس میں سے رسول میں سے. کتنا آسان ترجمہ ہو گیا. عالم الغیب اپنے الغیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا لیکن بعض غیب پر اپنے رسولوں میں سے جسے پسند کر لیتا ہے مطلع کر دیتا ہے. اب کتنا آسان ہے یہ عقیدہ کتنا آسان ہے. تو اب جب عطا کرتا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیے گا بعض بھی رب کہہ رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں اور رب کا بعض بھی ہمارے لیے انلمیٹڈ. ہم لمٹ نہیں بتا سکتے کہ اللہ پاک نے اللہ پاک کا بعض کیا ہے. وہ اللہ پاک عطا کر رہا ہے. اب جیسے آپ کروڑ پتی آپ لاکھ پتی آپ بولیں گے میں اپنے حساب سے تجھے دوں گا تو آپ کا حساب کروڑ والا ہوگا نا آپ کا حساب لاکھ والا ہوگا. دونوں ایک ہی بات بولیں گے کہ جاؤ میں اپنے حساب سے دوں گا میں اپنے حساب سے دوں گا. تو اب اسٹیٹس کی بنیاد پر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اپنے حساب تو بولے ہیں لیکن آپ کا اسٹیٹس کروڑ کا ہے ان کا لاکھ کا ہوا نا. تو ایسے ہی رب کی طرف سے آپ کو دیکھنا ہے جو کمپلیٹ علم رکھتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم باز دیں گے وہ کہہ رہا ہے ہم باز دیں گے. تو اب اس کی طرف دھیان لگانا اپن نہیں فٹ کرنا کہ اتنا دیا یا اتنا دیا. سمجھ گئے نا. ہاں جو لوگ جو کہتے ہیں رسول کو اتنا معلوم ہے اتنا نہیں معلوم اتنا معلوم اتنا یہ اتنا جتنا آپ بول ہی نہیں سکتے اس لیے کہ یہ لمیٹیشن رب نے آپ کے لیے رکھا ہی نہیں. رب کہہ رہا میں باز دوں گا اور رب کے باز میں لمٹ بھی نہیں کیونکہ لمٹ کر دیے تو پھر رب کا وہ باز نہیں ہوگا. رب کا باز مانو گے تو رب کا باز بھی انلمیٹڈ ہوگا کیونکہ وہ رب ہے. رب کی ذات بھی انلمیٹڈ اور رب کی بات بھی انلمیٹڈ ہے اور رب کی بات ہے باز عطا کروں گا تو یہ رب کی بات ہے آپ نے نہیں عطا کیا. ایک دم آسانی سمجھ گئے نا. تو رب کی بات ہے اور رب کی بات میں لمیٹیشن کرنا یہ توحید کے خلاف ہے. تو باز رب نے ہی کہا ہے جو بھی جماعت کے کہیں کہ نہیں ہاں میں کہا ہے کہ ہاں ہم کچھ عطا کریں گے تو آپ نہیں عطا کر رہے ہیں رب کہہ رہا عطا کر رہے ہیں اور رب کی عطا میں لمیٹیشن یہ سب سے امپورٹنٹ بات. خیر آگے یہ بہت اچھی بات کی اور اس کو دھیان میں رکھیے گا ہمیشہ. فَإِنَّهُ جو رسولوں میں سے چاہ لے تو اسے جو ہے اپنی خلافت اور اپنی نیابت کی بنیاد پر اپنے غیب پر اطلاع عطا فرماتا ہے. الغیب اور غیب کو دھیان میں رسول کے لیے علم غیب یوز کرنا ہے اور اللہ کے لیے علم الغیب یوز کرنا ہے. الغیب کے ساتھ یوز کرنا ہے. علم الغیب کا معنی ہوتا ہے کمپلیٹ علم ہے اور علم غیب کا معنی ہوتا ہے جیسا رسول کو جتنا چاہا اللہ نے. ہاں اس میں بھی لمیٹیشن نہیں ہے رسول کو جتنا چاہا اللہ نے. اب آپ کو معلوم نہیں کہ رب نے کتنا چاہا کیونکہ رب کی چاہت کا علم اسی کو ہوگا جو رب جیسا ہوگا اور رب کے جیسا کوئی نہیں. بھائی آپ ہمارے سامنے ہم آپ کی چاہت کو جانتے ہیں آپ اپنی چاہت اور رب کے پاس تو ساتھ کوئی ہے نہیں اس کا کوئی شادی نہیں شریک نہیں وہ بیوی تک نہیں بنایا تو کون جانے اس کی خواہش کیا ہے. خیر یسلکو وہ اللہ تعالیٰ سپرد کرتا ہے یا یوں کہ لوگ سبحان الحفظ ہی اچھا وہ اللہ جس اچھا ایک بڑی اچھی بات آ رہی ہے جس رسول کو غیب عطا فرماتا اب اس رسول کی حفاظت بھی کرتا ہے. کیا پیارا نہیں. ایک جملے پہ غور کیجئے بھائی رسول کی ایسے عمومی طور پر حفاظت کرنے کا جملہ اگر اللہ تعالیٰ بولتا تب بھی صحیح ہے لیکن غیب عطا کر کے حفاظت کرنے کا جملہ آج کی تاریخ میں اگر اس پر غور کریں ریسرچ کریں تو ایک دم سمجھ میں آ جائے گا واقعی آج جتنا نبی کے علم غیب پر اختیار پر اور آپ کے مختار ہونے پر اعتراض ہو رہا ہے کسی پر اعتراض نہیں ہوتا. کوئی نبی پر اعتراض نہیں کرتا کوئی رسول پر اعتراض نہیں کرتا. نبی کو یہ نہیں معلوم ہونے پر تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں جس
دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، اور عطا کرنے کے بعد کچھ محافظین، کچھ نگران، کچھ باڈی گارڈ، ان کے آزو بازو رکھ دیتا ہوں، لہذا نبی کے علم غیب پر انگلی نہیں اٹھانا، مارنے کے لیے میں نے رکھا ہے۔ دیکھا یہ آیت پتہ نہیں سوچتی ہے کہ نہیں لوگوں کو؟ دیکھیے کیا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، وہ اپنے غیب پر اطلاع فرماتا ہے وحی اور الہام کے ذریعے سے، یسلُکُ سپرد فرماتا ہے اس کی حفاظت اور نگرانی کے لیے، من بین یدیہ مطلب مرتضی رسول کے سامنے، ومن خلفہ اس کے پیچھے، رصدا فرشتوں کی نگرانی کروا دیتا ہے۔ کس لیے؟ لیعلم، یہاں پر بھی دیکھے گا علم ہے، تاکہ اللہ تعالی رسول کو جو وحی کیا گیا ہے ظاہر فرمائے۔ یعلم کا علم نہیں، اللہ کا علم ازل سے ہے ابد سے، ایسا نہیں کہ بتانے کے بعد معلوم ہے، ایسا نہیں، ازل سے ہے ابد سے۔ ہاں لیکن جماعت والے اس کا ترجمہ کرتے تاکہ اللہ کو معلوم ہو، استغفر اللہ، اس کا مطلب پہلے نہیں معلوم تھا، نہیں، علم کا یہاں یہ ترجمہ کیجئے، ہاں تاکہ اللہ کا، تاکہ رسول ہاں جانے، قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ تحقیق کے رسولوں نے، اللہ کے پیغامبروں نے پہنچایا اپنے رب کے پیغامات کو۔ رسول کو کیوں علم غیب دیا میرے آقا کو؟ تاکہ اس علم غیب کے ذریعے سے اللہ یہ بتوانا چاہ رہا ہے، حبیب میں یہ دے رہا ہوں، موسیٰ کو جانو، عیسیٰ کو جانو، آپ سے پہلے جتنے بھی آئے سب کو آپ جانو، پاسٹ میں جتنے آئے سب کو آپ جانو، اور ان کے پیغامات کیا ہیں ان کو پہچانو۔ یہ اسٹیٹس دینے کے لیے اللہ پاک غیب عطا فرماتا ہے۔ کتنا ایک دم آسان ہے، پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ زمین کی بات کرتے جا رہے، عائشہ کا ہار گم ہو گیا، نبی کو معلوم تھا تو کئی کو نے بتا دیے، عائشہ پر تہمت لگی، نبی کو معلوم تھا تو کئی کو نے بتا دیے۔ تم یہ زمین کی بات بتا رہے ہو، جنت کا پتہ رسول دے رہے، جنت کا پتہ، دوزخ کا پتہ، پل صراط کا پتہ۔ ارے جو ڈیفیکلٹ چیز کا پتہ دے دے، یہ ایزی چیز کا پتہ نہیں دے سکتا۔ دنیا تو ایزی چیز ہے، متاع دنیا قلیل ہے، متاع دنیا قلیل ہے، ایزی چیز ہے، اس لیے یہ ایک دم نبی سے دشمنی ہے۔ نبی کا اسٹیٹس سمجھو، جو نبی آخرت کا درس دے، جو نبی بالکل اس چیز کا درس دے واقعی غیب ہے، خبر میں کیا ہو رہا ہے وہ بتائیں، جنت میں کیا ہونے والا ہے، جہنم میں کیا ہونے والا ہے، قیامت کیا ہے، حشر کیا ہے، بعث کیا ہے، موت کیا ہے، وہ سب بتا دے۔ یہ تم عائشہ کے ہار کے پیچھے پڑے ہو، یا عائشہ کا ہار وہ اس کو لے کر پڑے ہوئے ہیں جماعت والے اب تک، وہی کہیں کو نہیں معلوم تھا، کہیں کو تم نبی سے دشمنی نہیں معلوم تھا تو چپ رہو نا، اس سے توہین ہو رہی نبی کی۔ خیر، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ، یہ ایک اور نئی بات بتانے جا رہا ہوں، دیکھیے وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور رسولوں کے سامنے اور فرشتوں دونوں کے پاس اللہ پاک جو ہے اپنا علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوا۔ ایسا نہیں کہ نبی کو علم غیب دے دیا اور فرشتوں کو سیکورٹی کے لیے دے دیا تو اب یہ دونوں اللہ کے علم سے باہر نہیں، رب کا ان دونوں پر کنٹرول۔ وَأَحَاطَ، اور رب احاطہ کیا ہوا ہے جو جو ان کے پاس ہے، نبی کے علم غیب کا بھی اور نبی کا بھی اور فرشتوں کا بھی۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ، یہ لفظ یاد رکھیں، وَأَحْصَىٰ، اور گنے ہوئے یہاں، کل شیء، کل شے کو عددن کوانٹیٹی کے اعتبار سے، کل شے تعداد کے اعتبار سے گنے ہوا۔ میں ایک لفظ بتا دوں کہ نبی کا جو کلی علم غیب کا عقیدہ رکھو گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر انگلی نہیں اٹھے گی۔ کیوں؟ کل بھی لمیٹڈ ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا کہ کل بھی ہمارے پاس گنا ہوا، اور گنے ہوئے کو تو لمیٹڈ بولتے ہیں نا۔ تو وہ اگر مطلب اہل سنت والجماعت کی طرف سے کبھی بھی ترجمہ نہیں کرنی ہو اور آپ کے پاس اگر یہ بولے کہ رسول کو کیسا علم غیب ہے، کلی ہے یا جزئی ہے، تو آپ ڈائریکٹ بولیں کلی ہے، کلی ہے، ایسا کیسے؟ تو ارے کلی کو سمجھو، کلی کس کو کہتے ہیں؟ کلی اس کو کہتے ہیں جس کی گنتی ہو جزئی کے ساتھ۔ اب جیسے دیکھیے 100 روپے ہو، ایک ایک کر کے گنیں گے تو ایک ایک کو جزئی بولتے ہیں اور پورے کو کلی بولتے ہیں۔ کل والا کلی، حیدرآبادی حیدرآباد والا، کلی کل والا، مطلب جز بن کر کے۔ تو رسول کے لیے اگر علم غیب کلی مان رہے ہیں تو وہ الغیب نہیں ہے، کیونکہ الغیب کمپلیٹلی کو بولتے ہیں۔ کمپلیٹلی اور کلی میں فرق ہے، سمجھ رہے نا؟ یہاں پر دیکھیے، اب کل کہتے ہیں 3 ہے تو کل یہاں میں تو بول رہے ہیں، لیکن کمپلیٹ ہے، پوری دنیا میں ہمارے لوگ پڑے ہوئے ہیں، کمپلیٹ انسان نہیں ہے، ہم 3 انسان، تو کل انسان یہاں پر بھی بولا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو کل شے عدد ہے، عدد کے اعتبار سے اللہ پاک نے گن کر رکھا ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے آج کی آج کے فیضان درس میں 2 بات، ایک بات یہ ہے کہ علم اور
ادراک اور درایت، علم بولتے ہیں دلیل سے جاننے کو، ادراک بولتے ہیں کمپلیٹ کوئی بھی احاطے سے باہر نہ ہو، جو جانتا ہو وہ اللہ کی شان ہے، ادراک اللہ کی شان ہے، اور درایت بولتے ہیں عقل سے جاننے کو۔ رسول پاک نے جہاں کہیں بھی کہا میرے کو نہیں معلوم، میرے کو نہیں معلوم، نہیں معلوم، تو وہاں پر درایت کی نفی ہے، نبی کو جو بھی معلوم ہے وہ علم ہے، علم ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، اللہ کے لیے غیب کا جملہ الغیب کے اعتبار سے عقیدہ رکھنا، اور نبی کے لیے علم غیب کے اعتبار سے۔ آیت نمبر 26 میں الغیب کا عقیدہ ہے، اور آیت نمبر 27 میں غیب کا عقیدہ ہے، اور رب ہی فرما رہا ہے، لہذا نبی کے لیے غیب ماننا مطلق طور پر توحید کے خلاف نہیں۔ تیسری بات، کلی غیب ہے یا جزئی غیب ہے، تو کلی غیب ہے، جزئی غیب نہیں، کل غیب ہے، کل غیب بھی لمیٹڈ ہے، اسی آیت کے لاسٹ میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک عالم غیب رسول کے سبق و طفیل میں عالم الغیب اپنا فضل و کرم ہمیشہ نازل فرمائے۔ فیضان دروس تفسیر الجیلانی کو ہم سب پر اور ہم سب کی آل اولاد پر موسلادھار بارش کی طرح ہمیشہ نازل فرماتا رہے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم